نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مناسبت ہے، تو انشاءاللہ آج ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بالترتیب بیان کریں۔ کچھ سال پہلے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مدرسے میں، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کو معرفت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو مقام بلند ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کو بیان تو کر سکتے ہیں، اس مقام کو پہچان نہیں سکتے، اس مقام کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بس ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق بلند کیا نا۔ ہم تو محدود ذہن کے لوگ ہیں، تو ہم آپ کے مقام مرتبے کو، آپ کی رفعت اور بلندی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بلند کر دیا تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، بل اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کیسا بلند کیا ہے اس کی ہمیں معرفت نہیں ہے، اس کی ہمیں پہچان نہیں، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس مقام عالی شان کو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس قدر بلند کیا ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی انتساب اور نسبت کافی ہے کہ ہم اس محبوب ذات کے امتی ہیں، جس کے ذکر کو، جس کی شان کو، جس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہے، اس کے ہم امتی ہیں۔ بس ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے، ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ یہ بھی ایک مستقل موضوع اور عنوان ہے کہ اس امت کے فضائل کیا ہیں، اس امت کے فضائل کیا ہیں۔ بے شمار فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور جو کچھ بھی ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا، جو کچھ بھی ملا وہ حضور کے صدقے سے ملا، حضور کے وسیلے سے ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہچان ہماری یہ بتلایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ایک صفت ہے نا کہ اللہ ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے، تو اب اللہ نے ہمیں خیر امت جو ہے کا جو لقب عطا کیا، یا خیر امت کا اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنی تو کوئی صفات نہیں، ہماری اپنی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یار ہم اس قابل تھے کہ ہم خیر امت ہوتے، ہم اس قابل تھے کہ ہم خیر امت ہوتے۔ نہ عبادت کے اعتبار سے ہے، نہ معاملات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کرنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو آخر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک کتاب کا جو ہے نا سہارا لیا کہ اس میں سے ہم پڑھیں گے، پھر اس کے ہم تشریح انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رفعتوں کو اور عظمتوں کا حامل بنایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بلندیوں کا اور عظمتوں کا حامل بنایا ہے، کہ آپ سے اوپر کسی کی فضیلت نہیں ہے، آپ سے اوپر کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور آپ سے بلند مقام بھی کسی کا نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، شاعر نے شعر کہا نا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ ایسی ثنا جو آپ کا حق ادا کر دے وہ ممکن ہی نہیں، ایسی ثنا، ایسی تعریف اور توصیف جو آپ کا حق ادا کر دے یہ ممکن ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد آپ ہو، اللہ کے بعد آپ ہو، بس باقی آپ کی بزرگی کو بیان کرنا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو آپ کی عظمت، کتنا بڑا عالم ہو نا، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا وہ عربی زبان کے فصیح اور بلیغ ہو، کتنا ہی قرآن و حدیث کو فصاحت بلاغت کے ساتھ سمجھتا ہو، تو وہ آپ کی شان کو بیان کر نہیں سکتا۔ اس میں سب عاجز ہیں، اس میں سب عاجز ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اسوہ حسنہ اور خلق عظیم سے واقفیت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا زہد و تقوی، عفو و درگزر، عزم و استقلال، صبر و حوصلہ، ایثار و شرافت، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا لازمی ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا پتہ ہو، آپ کے فضائل کا پتہ ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کا پتہ ہو، آپ کے خلق عظیم کا پتہ ہو، آپ کے سنت طریقے کا پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کا پتہ ہو، کہ ہم بازار میں لین دین کر رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کی کیا ہدایات ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی کیا ہدایات ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، میت ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، غم ہے تو آپ کی کیا ہدایت ہے، خوشی ہے تو آپ کی کیا ہدایت ہے، شادی بیاہ ہے تو آپ کی کیا ہدایت ہے۔ آپ نے ہر موقع پر ہدایات امت کو دی ہیں، ہر موقع پر۔ تو آپ کے ارشادات و فرامین اور آپ کا مقام و مرتبہ، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو کہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبتی، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایسے امور سے بچانا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ آپ کا عفو و درگزر، کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، آپ کا عزم و استقلال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت لے کر اٹھے تو کس عزم کے ساتھ اٹھے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقلال کے ساتھ اس دین کی دعوت دی، کہ دنیا کا 23 سال میں دنیا کا رخ بدل دیا، 23 سال میں دنیا کا رخ بدل دیا۔ صبر، حوصلہ، ایثار، شرافت، یہ سب کا سب جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور لازم ہے، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عظمت دل میں جاگوزی ہو ہی نہیں آپ کا احترام اور عظمت دل میں جاگوزی ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے دل میں، ہم ویسے تو محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، لیکن جب معرفت ہوگی تو وہ ادب اور احترام کسی اور درجے کا ہوگا، وہ ادب اور احترام کیا ہوگا، کسی اور درجے کا ہوگا۔ کہ اگر کوئی دین کا دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اگر کوئی ایسی بات کہے جو دین کے خلاف ہو، آپ کی سیرت طیبہ کے خلاف ہو، تو
ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. جب ہمیں آپ کے حالات و واقعات کا پتہ ہوگا، آپ کے حالات و واقعات کی معرفت ہوگی، آپ کے مقام مرتبہ کا پتہ ہوگا، تو پھر ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے. پھر ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اور پھر دین پر چلنا اور سنت پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا اور سنت پر چلنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ معرفت حاصل ہو گئی نا. تو لہٰذا سیرت طیبہ کے ہر لمحے کا مطالعہ کرنا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا زینہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یہ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واقفیت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ دل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری فلاح ہے اور نجات ہے. کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. اگر اس پر عمل نہ کیا تو اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دائمی اور ابدی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حالات کے ساتھ بدلتی نہیں ہے. حالات کے ساتھ آپ حالات بدل گئے ہیں تو آپ کی سنت بدل جائے گی، ایسا نہیں ہے. اب حالات بدل گئے ہیں تو اب جو ہے دین بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 1400 سال کے بعد آج بھی دین محفوظ ہے تو دین محفوظ تھوڑی ہوتا. پتہ نہیں دین میں کیا کچھ نکل آتا، پتہ نہیں دین میں کتنے خرافات داخل ہو چکی ہوتی. دین کی اصل شکل اب بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا ہو گیا ہے تو لہٰذا اسلام کی اب اصل شکل موجود نہیں ہے. اسلام کی اصل شکل اب بھی موجود ہے، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم وہ ہم میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرامین ہے وہ بھی ہم میں موجود ہے. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دائمی اور ابدی ہیں اور اللہ کی معرفت کا بہترین طریقہ ہیں، اور یہی اللہ کی معرفت کا بہترین طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پھر ایسی عظیم ہستی سے ہمیں بے لوث محبت کرنی چاہیے، کہ اتنی عظیم ہستی ہے ہمیں اس سے لالچ نہیں ہونا چاہیے. کہ جو عظیم ہستی ہو اور جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہو تو اس سے جو لالچ ہوتا ہے نا، اس سے لالچ والی محبت نہیں ہو، بے لوث ہو، اور دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعوری محبت کی جائے. اور یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست و احباب، ان سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. بلکہ اپنی ذات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، کہ انسان اپنی ذات سے آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آگے رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں سب سے زیادہ. کتنی محبت کرتے ہو؟ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ماں باپ سے، اولاد سے، مال و دولت سے، گھر، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بس اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے کرتا ہوں. کسے؟ اپنی محبت سے، پہلے اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی جان سے، اس کے والدین سے اور سب اس کی اولاد سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. تو آپ فرمایا کہ ہاں اب ہے بات، اب بات بنی ہے، بات اب بنی ہے. فرمایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین، اولاد اور دیگر سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام یا عمل اس وقت تک اللہ کے یہاں شرف قبولیت نہیں پا سکتا
جب تک اس کی بنیاد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو۔ کسی کام کی قبولیت دیکھنی ہے اس میں دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کتنی ہے۔ جتنی ہوگی اتنا کام اللہ کے ہاں مقبول اور قبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ پر ایمان لانا، آپ سے دلی محبت رکھنے کا یہ تقاضا، منطقی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان پر مضبوطی سے قائم رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کچھ گمراہ نہیں کر سکتی۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنت رسول، اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ تو اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لازمی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے محبت ہی محبت کر رہا ہے، فرما برداری کوئی نہیں، محبت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے وسیع ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کی پیروی ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو یا نفل ہو۔ ہر سچے مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے، پھر یہ اتباع دل کی گہرائیوں سے ہو، احترام و عقیدت کے جذبے سے ہو، خدا کی محبوبیت کا درجہ ایسے ہی اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ انسان جو اللہ کا محبوب بنتا ہے نا وہ ایسی اتباع سے بنتا ہے کہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھال لے، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھال لے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ جی مجھے تو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ جب تک نبی کا اتباع نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ جتنا سنت کا اتباع ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کریں گے، بندے سے اللہ اتنی محبت کرے گا جتنا بندہ نبی کی اطاعت کرے گا، اور تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت مہربان، بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ محفوظ ہے، کہ آپ خوشی میں کیا کرتے تھے، آپ غصے میں کیا کرتے تھے، کہ آپ غصہ بھی آتا تھا نا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں ہے کہ غصہ نہیں آتا تھا، غصہ بھی آتا تھا آپ کو۔ غصے کی کیفیت بھی صحابہ نے نقل کی ہے، خوشی کی کیفیت بھی نقل کی ہے، تعجب کی کیفیت بھی آپ کو تعجب بھی ہوتا تھا لوگوں کی باتوں، اچھا ایسا بھی ہو گیا، تعجب کی باتوں پہ آپ کو تعجب بھی ہوتا تھا، آپ کو غصہ بھی آتا تھا، آپ کو نیند بھی آتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی۔ تو ہر چیز میں آپ کا طریقہ موجود ہے، ہر چیز میں آپ کا طریقہ موجود ہے، یہاں تک کہ بعض حرکتیں انسان کی غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ بعض حرکتیں انسان کی کیا ہوتی ہیں؟ غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں حرکت کر رہا ہوں۔ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے یا کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، تو بعض حرکت اس کی غیر اختیاری ہوتی ہیں، جنہیں سامنے والا تو دیکھتا ہے لیکن انسان خود محسوس نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حرکتوں کو بھی محفوظ کیا ہے جو آپ کی غیر اختیاری نہیں، جو آپ کی غیر اختیاری حرکتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ اچھا جی،
تو ہر آپ کا طریقہ محفوظ ہے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک چھپی ہوئی زندگی ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے نا، کہ آپ تو جو ہے اپنے گھر میں حجروں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، غار سے باہر تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اللہ نے یہ پیغام دیا، پھر دوبارہ غار میں چلے گئے. ایسی نہیں تھی آپ کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل صحابہ کے سامنے تھا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی بڑا ہو، لیڈر ہو، پیشوا ہو، اس کے باہر کی زندگی تو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، گھر کی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے تھی. گھر کی زندگی بھی کس کے سامنے تھی؟ لوگوں کے سامنے تھی، کہ پتہ تھا کہ آپ گھر میں جا کے کیا کرتے ہیں، گھر میں جا کر آپ کیسے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھیں تو ان میں بعض ازواج مطہرات ایسی بھی تھی کہ جن کے پہلے شوہروں سے بچے تھے، تو آپ کو ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، آپ کو ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ سب محفوظ ہے، وہ سارے کا سارا محفوظ ہے. اچھا جی، تو فرمایا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو جس نے مجھ سے محبت کی ظاہر سی بات ہے اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. تو آسان ہے نا، جنت کا نسخہ آسان ہے کہ کیا نبی کے طریقے پہ چلو، نبی کے طریقے سے محبت کرو، تو کون محبت کرے گا تم سے؟ اللہ کرے گا. اور اللہ جس سے محبت کرے گا اللہ اس کو کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا. تو آسان طریقہ ہے، اس کے لیے تو کوئی مشقت کرنے کی، کوئی اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ نا درود شریف کے انہوں نے مختصر سے فضائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں. تو ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 7:52 نماز کتنے بجے؟ 8:45. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک اور حق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے. درود کیا ہے؟ غور کیا جائے تو یہ ایک دعا ہے. درود اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے، جو ہر مومن کے دل سے از خود نکلنی چاہیے کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو، اس کا فائدہ مسلمان کو بھی ہے اور اس کا فائدہ کافر کو بھی ہے. مسلمان کو کیا فائدہ ہے کہ مسلمان آپ کا امتی بنے گا اور اللہ آپ کی اتباع کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اور ایک اس میں قرآن پاک میں ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عذاب سے اطمینان ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا. کافروں کو بھی فائدہ ہے. کافروں کو کیا فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے؟ کہ کسی کافر کا چہرہ مسخ نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں کافر کتنا بڑا کفر کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ اس کا چہرہ مسخ نہیں کریں گے. پہلے زمانے کے جو نا، پہلے زمانے میں جو قومیں نافرمان تھیں تو اللہ ان کے چہرے مسخ کر دیتا تھا، چہرے شکلیں بگڑ جاتی تھی، بندر کی شکلیں بن جایا کرتی تھیں، یا اللہ پاک ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برکت کافر کو یہ بھی ملی کہ اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوگا. تو یہ کم ہے کیا؟ بلکہ بعض کافر اپنے کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، شکل و صورت سے بہت اچھے، شکل و صورت سے بہت اچھے ہیں. وہ ایک جو ہے نا ویڈیو دیکھی، اس کے اندر ایک بنے ٹوپی لگائی ہوئی ہے، سر پہ رومال ڈال، جسے وہ عرب رومال ڈالتے ہیں نا، رومال ڈالا ہوا ہے، بچوں سے وہ ہاتھ ملا رہا ہے، داڑھی ہے اس کی پوری سفید داڑھی ہے لمبی.
اور بچوں سے وہ ہاتھ ملا رہا ہے اور بڑا خوبصورت اس کا چہرہ ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا یہ جانتے ہو اس کو کون ہے یہ؟ تو سمجھ رہے کوئی بڑا بزرگ ہے یار، یہ کوئی باہر کے ملک کا کوئی عرب شرب کا بڑا بزرگ ہے یہ۔ تو میں نے کہا یہ یہودیوں کا بڑا ہے، یہودیوں کا بڑا پادری ہے یہ، اور اس کی شکل ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی شکل ہم سے زیادہ اچھی ہے، حالانکہ یہ اپنے کفر کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ کفر کی انتہا اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ انسان اس بات کو پہچانے، مانے، یقین کرے، اس کو 100% یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور آپ پر ایمان لانے میں، آپ کے اتباع میں ہی نجات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو نہ مانے۔ ایک آدمی کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ امت برحق ہے، لیکن ضد، بغض اور عناد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان لے کر نہ آئے، تو کفر کی انتہا نہیں ہے یہ، لیکن اس کا چہرہ اس کا چمک رہا ہے۔ تو یہ نبی کی رحمت سے چمک رہا ہے۔ یہ کس سے چمک رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد بھی اس کے چہرے کو مسخ نہیں کیا، اس کی شکل کو اللہ نے نہیں بگاڑا۔ تو فرمایا کہ درود شریف دراصل ایک دعا ہے جو ہر مومن کے دل سے از خود نکلنی چاہیے کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں، انہوں نے تیرا پیغام ہم تک بلا کم و کاست پہنچایا، بغیر کم و بیشی کے، کوئی چیز چھپائی نہیں اس کے اندر، اور اس سلسلے میں، اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جاں گزل مراحل سے گزرنا پڑا، بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ انشاءاللہ جب واقعات چلیں گے تو سارے اس میں تفصیل آئے گی۔ اے اللہ، ہم عاجز و بے بس بندے تیرے اس عظیم الشان پیغمبر کے بے شمار احسانات کا بدلہ خود دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ درود شریف کا خلاصہ ہے، درود شریف کا خلاصہ ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے بندے کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یا اللہ، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور انہوں نے آپ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے ہمیں پورا پہنچا دیا، کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی چھپا کے نہیں رکھی، اور اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکالیف اٹھانی پڑی اور ایسے مصائب اور ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ انسان ان کو سوچ کر اس کا دل دہل جائے۔ اتنی تکلیف صرف اللہ کا پیغام پہنچانے میں، لالچ کوئی نہیں ہے، مانگتا کچھ نہیں ہے، دے رہا ہے، اور تکلیف صبر بھی کر رہا ہے۔ تو یا اللہ، ہم تو بہت عاجز ہیں، کمزور ہیں، اس عظیم انسان کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، تو یا اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل فرما، اس طرح کہ ان کو ہماری طرف سے اپنے خزانوں سے جزائے خیر اور اجر بے حساب عطا فرما۔ آپ پر درود پاک بھیجنے کا خود رب کریم نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب صلوات کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا رحمت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ ہمارے جو خطیب ہیں نا، جو وائز قسم کے خطیب ہیں، سمجھے نا، وہ بڑے اپنی خطابت میں نا، بڑے جوش خطابت میں جب آتے ہیں نا تو پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ خطیب کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ خطیب پھر بے لگام ہو جاتے ہیں، شعلہ بیان سے بے لگام ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کیا رہے ہیں، وہ پھر باولے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو بعض خطیب جو ہے نا اپنے جوش خطابت میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ تو خود معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کس کی عبادت کرے گا؟ تو وہ اپنے جوش میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ درود پڑھتا ہے۔
تو درود ایسی عبادت جو خود اللہ کر رہا ہے. ارے بیوقوف، اللہ معبود ہے، اللہ خود الہ ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. اور درود شریف پڑھنا عبادت ہے، اللہ کس کی عبادت کرے گا؟ تو ہمارے جو خطیب ہیں نا وہ بیچارے بے لگام ہو جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا ان کو. ٹھیک ہے، تو خطیبوں سے اگر کوئی چیز سنا کرو نا تو پھر مفتیوں سے پوچھ بھی لیا کرو کہ بھائی ہم نے خطیب سے یہ بات سنی ہے، یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو مفتیوں سے، لیکن وہ مفتی بھی اچھا خاصا ہو، تو مفتی بھی پڑھا لکھا ہو، وہ مفتی بھی کچا پکا نہ ہو. کہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ بیچارے جو مفتی کچے پکے ہوتے ہیں نا وہ بھی الٹی سیدھی بتا دیتے ہیں، سمجھے نا. تو اچھے جو مفتی حضرات ہیں ان سے اس بات کو پوچھو، دو چار سے پوچھو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. مشہور حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلا پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسرا پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسرا پاؤں رکھا فرمایا آمین. اب یہ ترتیب تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پہلے ممبر پہ کیا تھی، دوسرے پہ کیا تھی، تیسرے پہ کیا تھی، ترتیب میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آج ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا. پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسری پہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ نے پاؤں رکھا فرمایا آمین. تو یہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا تو میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بددعا کے الفاظ کیا. وہ ترتیب میرے ذہن میں نہیں کہ کیا تھا. ایک دفعہ میں یہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. پھر کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر مغفرت نہ کروائی. میں نے کہا آمین. پھر کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے پر درود شریف پڑھنا یہ علماء نے واجب کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا واجب ہے. ہاں البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ رائے ہے کہ ایک ہی مجلس میں جب متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے. کہ ایک ہی مجلس سے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو پہلی مرتبہ پڑھنا واجب، اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے. لیکن اگر ہر مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو درود پڑھنے پہ ایک درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. سمجھے نا. ہمارے پاس جب ہمیں دکاندار پیسے دیتا ہے تو ہمیں سکے بھی دیتا ہے، تو ہم سکہ زمین پہ ہم نہیں چھوڑتے، اٹھا لیتے ہیں. اب اس 1 روپے سے کوئی ہم مالدار ہو جائیں گے یا ہم غریب ہو جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سکہ نہیں چھوڑتا، یہ قیمتی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے لیکن قیمتی ہے. سونار ہے نا، سونار کا جہاں پہ اس کے سونے کو بناتے زیور بناتے ہیں نا، گھڑائی کرتے ہیں جہاں پر، اس کے اوپر جو قالین ہو تو وہ قالین بھی بکتا ہے، اس کا کچرا بھی بکتا ہے، وہ قیمتی ہے. انسان اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں کرنے، یار یہ قیمتی چیز ہے، اس میں سے سونا نکلے گا. تو چھوٹے سے سونے کے ذرے کی قدر ہے، حالانکہ وہ ذرہ مٹی ہے، وہ ذرہ مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا وہ. سمجھے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ ختم ہو جائے گا. تو کیا ہم جتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہم درود نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے. کہ ہر دفعہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو اگر ایک مجلس میں 10 مرتبہ پڑھ لے تو کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. 100 گناہ معاف ہو گئے، 100 درجے بلند ہو گئے، 100 نیکیاں مل گئیں.
خواہ خواہ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاوے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور جو اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجے بلند کرتے ہیں۔ اور جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص جہنم سے اور نفاق سے آزاد ہے، یہ شخص جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ اور جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے گا فرمایا کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ اس کے لیے کوئی بڑا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یار درود شریف پڑھنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے تو میں تو 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرو گے آدھے گھنٹے میں ہوگا، آدھے گھنٹے سے عادت پڑ جائے گی تو 25 منٹ میں ہو جائے گا، 25 منٹ کی آ جاؤ گے 20 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو 20 منٹ میں ہم نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی ہمیں نیکیاں ملیں گی، کتنی رحمتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بغیر درود کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ علاوہ اس کے درود پڑھنے سے روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان میرے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا دنیا میں وہ مجھے درود پڑے گا، قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اسے مجھ سے مصافحے کی سعادت نصیب ہوگی۔ 50 مرتبہ درود پڑھنا مشکل ہے، 50 مرتبہ ہم بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 مرتبہ تو ہم بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو 50 مرتبہ پڑھے گا آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے اس کو مجھ سے مصافحہ نصیب ہوگا۔ تو قیامت کے دن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نصیب ہوگا تو کام بن گیا نا، کام اس کا بن گیا، پیچھے بچا کیا ہے؟ پیچھے ہم یہاں پر لوگوں سے جو ہوتے ہیں نا، ہمارے قائدین ہوتے ہیں، لیڈرین ہوتے ہیں، ان سے مصافحے کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی دھکا مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی اوپر چڑھ کر جا رہا ہے، لیکن جب آپ سے مصافحہ ہوگا پھر دھکا مکی نہیں ہوگی۔ اور جس نے آپ سے مصافحہ کر لیا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، جس کو پہچان لیا اس کا کام بن گیا۔ تو فرمایا کہ درود پڑھنے سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بڑے پیار و محبت سے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی عقیدت و محبت کے بڑے بڑے دعوے بھی کرے مگر عملاً آپ کے فعل اور عمل کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کا اپنا قول و فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم، اس کے مخالف ہو، تو ایسا شخص دعوی حب رسول میں جھوٹا اور اس کا دل حب رسول سے خالی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار تو آپ کی سنت کی پیروی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں اجر جزیل کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں آپ کی نافرمانی کو بہت بڑی گمراہی سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے بے شک وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، ان کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔
اس کے برعکس نافرمانی کرنے والے کے لیے قرآن میں ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو صریح واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا ایک اور تقاضا ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ایک بہت ضروری کام ہے، بہت ایک ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ آ گیا، فلانا آ گیا، بھائی نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہو رہی، لوگوں کو نہیں پتہ کچھ بھی، لوگوں کو کچھ نہیں پتہ دین کے بارے میں۔ پشاور میں اس سال پشاور یونیورسٹی میں اسلامیات کے پرچے میں 10,000 طلبہ طالبات فیل ہوئے، جہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، جہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس پرچے میں کتنے فیل ہوئے ہیں؟ 10,000 طلبہ اور طالبات فیل ہوئے، وہ بھی اسلامیات کے پرچے میں۔ اور اس کے برعکس لاہور میں اسلامیات کے پرچے میں ایک سکھ لڑکے نے 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے۔ یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 10,000 کیا ہوئے ہیں؟ فیل ہو گئے، اور سکھ نے 100 میں سے 98، 100 ہی لے لیے اس نے، بھائی اس نے 100 ہی لے لیے۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ حال، ہم کہتے ہیں نا ہمیں سب پتہ ہے دین کا، ہمیں کخ پتہ نہیں ہے دین کا۔ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ان سے ذرا دین کے بارے میں 2 سوال کر لو، وہ ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے اسرائیل کی روح نکال کے لے گیا ہے، ان کی روح قبض ہو گئی ہے، وہ ایسے چپ ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے ان سے بات کو تو لگتا ہے سارے دین کا درد، غم، فکر، پریشانی، معلومات اسی کے سینے میں، باقی ساری عوام جاہل ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس کو سب پتہ ہے۔ یہ حال ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی معلومات ہے، ہمارا جو ہے نا معاشرہ بڑا تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا، سب جاہل ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس کو دین کی معرفت نہیں ہے وہ جاہل ہے، جس کو دین کی معرفت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ کیونکہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہم دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ سورج کتنے فاصلے پر ہے، چاند کتنے فاصلے پر ہے، ایٹم سے کیا ہوتا ہے، راکٹ سے کیا ہوتا ہے، فلاں سے کیا ہوتا ہے، ہم اس لیے تھوڑی دنیا میں آئے۔ ہم تو آئے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں۔ کہتا جی اگر انگریز جو ہے نا وہ یہودی عیسائی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے بلب بنا دیا، مسلمان اس کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ہے ہی نوکر نا مسلمان کا۔ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلم کو نوکر بنایا ہے۔ تو اگر اس نے یہ ایجاد کیا ہے تو یہ اس نے نہیں کیا، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ مسلمان تو اپنے کام سے فارغ ہی نہیں ہے۔ پریس جو ہے نا، پریس کے اندر کاغذ آیا، چھپ رہا ہے، اس پر قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن مکہ مدینے میں پڑھایا جا رہا ہے، کاغذ بنا رہا ہے، جہنم میں جائے گا؟ بالکل جائے گا، کیونکہ کاغذ بنا کر قرآن چھاپنا جنت میں جانے کا معیار نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا معیار اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ وہ کاغذ ایجاد نہ کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کسی نے کہا نا وہ کہ جی یہ وہ ہے چائنا کا کسی کوئی تھا، اس نے جی 400 بچے جو تھے نا ان کو کچھ کیا ہے، اس نے نا ان کا کوئی آپریشن وغیرہ اس نے کروایا ہے، اور جو ہے نا اس نے یہ نیک کام کیے ہیں، لیکن جہنم میں جائے گا۔ تو نادار، مسکین، یتیم بچوں کا آپریشن کرانا جنت میں جانے کا معیار نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا معیار اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما بردار، وہ جو بھی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ چین والا کرے، جاپان والا کرے، امریکہ والا کرے، کویت والا کرے، پاکستانی کرے، سعودی کرے، کوئی کرے، معیار یہ ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار بہت دین کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو دین کی بہت معلومات ہے، لوگوں کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بیچاروں سے نماز کے مسائل پوچھو، نماز کے مسائل نہیں آتے۔ نماز کے مسائل لوگوں کو، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ مسئلہ نہیں آتا، جس کے بغیر نماز ہوتی ہے اس میں ان کی ایک ہاتھ لمبی زبان ہے۔ رفع دین کرنا ضروری ہے کہ بھئی بغیر رفع دین کی بھی ہوتی ہے، رفع دین سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں تو وہ بڑی بحث کریں گے۔ اور تو یہ بتا پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی، رفع دین کے بغیر تو ہوتی ہے، رفع دین کے بغیر تو ہوتی ہے۔ جنہوں نے رفع دین کی حدیثیں نقل کی ہیں نا، انہوں نے بھی کہا کہ بغیر رفع دین کی ہوتی ہے۔ ہمارا اختلاف فضیلت کا ہے کہ افضل کیا ہے، کرنا ہے یا نہ کرنا ہے۔
جن ائمہ کا رفع دین پر اختلاف ہے، ان کا اختلاف اس پر نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کا اختلاف اس بات پر ہے کہ افضل کیا ہے، کرنا افضل ہے نہ کرنا افضل ہے، اس پر اختلاف ہے، لیکن پاکی کے بغیر نہیں ہوتے۔ اب تو پاکی کا طریقہ بتا دے کیا ہے، کون سی چیز پاک ہے کون سی نہ پاک ہے، یہ بتا، چھوڑ اس کو، وہ نہیں آتا۔ چار اس کی سننی، چار اس کی سننی، چار اس کی سننی، اب کہتے ہیں ہم تو مفتی بن گئے، بھائی ہم تو خود مناظر ہیں، ہم تو خود مناظر ہیں۔ وہ کوئی سعودیہ چلا گیا، دبئی چلا گیا، وہاں جا کے نا وہ شیخوں سے جو لوکل عربی ہوتی ہے نا، وہ اس نے سیکھ لی، کہتا بڑے بڑے مولوی کو میرے آگے بٹھا دو، مجھ سے عربی میں بات کرے۔ وہ ایک قادیانی تھا نا، تو سعودیہ میں رہا، عرب ممالک میں بہت عرصے، اور اس کو عربی اچھی آتی تھی، ٹھیک، تو اس نے جو ہے نا جب وہ آیا ہندوستان آیا تو اس نے کہا کہ میں مناظرہ کروں گا، مسلمان علماء سے میں مناظرہ کروں گا، تو کہا ٹھیک ہے بھائی مناظرہ کر لو، تو کہ عربی میں کروں گا، اردو میں نہیں کروں گا۔ تو مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے عربی میں ہوگا لیکن شاعری میں ہوگا، تقریر میں نہیں ہوگا، آجا عربی میں مناظرہ، کیونکہ شاعری مشکل ہے، کہ عربی میں ہوگا اور شاعری میں ہوگا، کھڑے کھڑے اشعار بنائیں گے، آجا مناظرے پہ۔ اور اللہ کے بندے، تو 4 دن مزدوری کر کے وہاں پہ تجھے ہاضا ماضا کا پتہ لگ گیا ہے، تو سمجھ مجھے ساری عربی آ گئی ہے، تو عربی میں ہوگا شاعری میں ہوگا، آجا مناظرے پہ۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا ایک اہم تقاضا یہ ہے، اور بلکہ یہ ذمہ داری ہے، کہ آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، دین اسلام پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت بھی دی جائے۔ اقامت دین کی صحیح ہر مسلمان پر لازم ہے، دین کو قائم کرنا، کہ ہماری زندگی میں دین قائم ہو جائے، اس کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دوسروں تک پہنچانا لازمی فریضہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت، تمہیں ایک ہی بات آتی ہو، تمہیں اگر میری ایک بھی بات آتی ہے تو اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اچھا جی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مذکورہ بالا حدیث میں اولاد اور والدین کی محبت کا ذکر ہے، لیکن نفس کی محبت کا ذکر نہیں، اپنے آپ کی محبت کا ذکر نہیں ہے۔ تو نفس کی محبت کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ساری دنیا سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ فرمایا کہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھو۔ حضرت عمر کہنے لگے اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ فوراً بدل گیا، کیونکہ اصل جو صحابہ کی زندگی کا مقصد تھا وہ آپ کو خوش کرنا تھا، اپنے قوم قبیلے کو، اپنے دوست احباب کو، برادری کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں بس ہو گیا۔ آپ نے کہا نا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہاں عمر اب ٹھیک بات کی، اب تو نے ٹھیک بات کی۔ کیا ٹائم ہوا بھائی؟ 8:17 ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو یہ سلسلہ ہے نا سیرت کا، اسے ہم جو ہے نا اپنے ہر اس اتوار کو اس سلسلے کو ہم شروع رکھیں گے۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ کتاب ہے، کیونکہ انسان کو جو ہے نا اپنے جہاں سے فائدہ اٹھائے نا تو اس کو بتا بھی دے، اس کو چھپائے ہی نہیں۔ تو یہ ایک مفتی صاحب ہے، مفتی مصطفیٰ عزیز، انہوں نے سیرت کورس کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو انہوں نے بالترتیب بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بنیاد ہم اسی کو بنائیں گے۔ اس میں جو واقعات ہیں جو اس میں نہیں ہیں، جو اس میں وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت جو باہر سے ہوگی وہ ہم خود کریں گے انشاءاللہ۔ بنیاد ہمارا جو ہے نا یہ سیرت کورس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو اللہ تبارک قبول فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیا اندر رکھ کے آؤں گا بیٹا ادھر یہ تو جائے گی۔ ادھر ہی رکھو، ادھر ہی رکھو، وہ لائٹ میرے خیال بند کر دو۔ تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں کہ یا اللہ ہم دنیا میں آئے تھے آپ کی اطاعت فرما برداری کے لیے، یا اللہ اس میں ہم نے کمی کوتاہی کی، غفلت کی، یا اللہ ہماری اس کمی کوتاہی کو، غفلت کو اپنے فضل و کرم سے، انعام سے، عنایت سے، احسان سے یا اللہ تو معاف فرما دے، اور پوری امت مسلمہ کی اس کوتاہی کو یا اللہ تو معاف فرما دے، اور آئندہ یا اللہ تو ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کو تو ہمارے لیے آسان فرما۔ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله وعم نواله اللہ 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 اللہ
Allah 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ساتھی مراقبہ کریں کہ اللہ کی محبت اور معرفت کا نور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اتر رہا ہے اور وہاں سے ہمارے مشائخ کے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ اس نور کے دل میں آنے کی وجہ سے ہمارا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس کو صرف سوچنا ہے، اس کو کرنا نہیں ہے، نہ سانس سے کرنا ہے نہ اس سے کرنا ہے۔ اگر یکسوئی نہ ہو، توجہ نہ ہو، تو دل کی دھڑکن کی طرف توجہ کریں۔ تو دل کی جو دھڑکن جب دھک دھک کرتی ہے تو یہ تصور کریں کہ بس یہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، صرف تصور کرنا کہ یہ دھڑکن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کہہ رہی ہے، دل کی دھڑکن اللہ کہہ رہی ہے، بس یہ تصور کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ساتھی سورہ اخلاص 11 مرتبہ ولاخ درود شریف پڑھ لیں۔ صحیح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ، یہ آپ کا پاک کلام اور آپ کے پاک نام کا ذکر آپ کی توفیق سے کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، اس میں ہر قسم کی کمی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام بزرگان دین کی خدمت میں حسب مراتب بطور ہدیہ قبول فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما. خاص طور سے یا اللہ، اس کا ثواب ہمارے محسن، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما حضرت مولانا محمد محب اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے تمام مشائخ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی ارواح کو پہنچا. یا اللہ، ہمارے ان محسنوں، بزرگوں، مرشدوں، مربیوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ان کی قبروں پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. ان کی فیوز و برکات، توجہات ہمارے شامل حال فرما. یا اللہ، ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما. کثرت سے اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما. اپنے پاک نام کی لذت اور حلاوت ہم سب کو نصیب فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں، اپنے ذات کے عشق میں موت نصیب فرما. یا اللہ، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری ادب، عافیت، سہولت کے ساتھ نصیب فرما. بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہم نے جو یہ سلسلہ سیرت کا شروع کیا ہے، یا اللہ، اسے اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرما. ہمارے بولنے میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. ہمارے سینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیب و اطہر ذات اقدس سے والہانہ عشق و محبت نصیب فرما. کثرت سے ادب کے ساتھ آپ کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی سنت پر ہمیں موت نصیب فرما. ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما. اچھی، عمدہ اور پاکیزہ موت نصیب فرما. اچانک موت، بری موت، حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.